ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک یوم بدر، یہ اسلام کا وہ عظیم اور پہلا معرکہ تھا جس میں نبی کے جانثاروں نے اور نبی کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کیے۔ جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر ساجد صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر کا یہ معرکہ پیش آیا؟ شاہ صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اس بہترین موضوع کے لیے اور اس بہترین ایمانی جذبے کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے گفتگو کا موقع عطا فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس پر اسلام کے دامن میں زندہ رہنے والے ہر انسان کے اندر ایمان بیدار ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان کی کچھ برکتیں اور ایمان کی حرارت اور علامتیں موجود ہیں تو وہ بندہ اس موضوع کو دیکھ کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جس کی اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ غزوہ بدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت مدینہ طیبہ فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہ اسلام کی سب سے پہلی ریاست بننے کا آغاز ہو رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مہاجرین صحابہ اکرام کے ساتھ انصار کے پاس آئے اور انہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انصار کو اپنے ساتھ، مہاجرین کو اپنے ساتھ جگہ دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس اسلام کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی، اس وقت کفار کا اور قریش کا جو سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا وہ مال تجارت تھا، اور ان کے بڑے بڑے قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے جو بدر کے گاؤں سے گزر کے جاتے تھے۔ بدر کا مقام بیسیکلی ایک گاؤں ہے جہاں پر میلہ لگا کرتا ہے، اور اس میلے میں بڑی رونقیں اور بڑے باد و بہار اور بڑا پرسوز اور لطف ہوتا ہے۔ تو کفار کے سارے قافلے وہاں پر زیادہ کنویں ہونے کی وجہ سے، آبادی ہونے کی وجہ سے اور بہترین علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر قیام کرتے اور پھر وہاں سے اگلا سفر وہ شروع کرتے۔ ایک بہت بڑا کفار کا جو قافلہ مال تجارت لے کر ملک شام گیا ہوا تھا، انہیں یہ پیغام ملا، عمر بن حضر نامی جو قتل ہو گیا سہون اور غیر ارادی طور پر وہ قتل ہو گیا۔ ایک وہ اس کے جذبات کفار کو آئے کہ مسلمانوں نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور دوسرا انہیں یہ پیغام ملا کہ آپ کا جو مال تجارت کا سب سے بڑا قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے، مقام بدر پر مسلمانوں سے لوٹنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے تیاری شروع کر دی کیونکہ اس قافلے میں کفار مکہ کے ہر گھر کا سامان تجارت موجود ہے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ بھائی ہم تیاری کریں اور ساز و سامان جمع کر دیں، اور مکہ کے ہر گھر میں انہوں نے پیغام دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے وطن کو مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی پہلی سلطنت کا آغاز بھی ہو رہا تھا، بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی۔ بے شک وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، انہیں مال و اسباب کی اور ضروریات زندگی کی بہت اشد ضرورت تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء بھی تھے اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے تشریف لائے تھے، ان سے یہ بات بالکل قریب بھی نہیں تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سوچ کے ساتھ قافلہ لوٹیں کہ ہم نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور ایسا عمل کریں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ایسی بات سوچنا اور اس طرف جانا جس طرف کے بے شمار مورخین اور بے شمار احباب کی رائے جاتی ہے، ہمارے میڈیا پرسن، فوکل پرسن اس بات کو بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام ملا کہ مکہ کا ہر بوڑھا، مرد، جوان، ہر عمر کا فرد جو ہے وہ تلوار لے کر، ہتھیار لے کر، اپنے نیزے لے کر، اپنی سواریاں لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے سارا مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس قافلے پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور کفار کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔
یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ تھا جس کے اسباب یہ بنے۔ ادھر یہ تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، انہیں یہ تھا کہ ہمارا جو مال تجارت والا سب سے بڑا قافلہ ہے وہ مسلمان لوٹنے جا رہے ہیں، اور یہ مقام بدر مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ساتھ ملایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی بڑی عظمتیں اور بڑی قربانیاں ہیں اس جنگ میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مقام صفرا پر 40 میل کے فاصلے پر آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیش اسلام کو بٹھا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دو اس حوالے سے، ہم ان پر حملہ کریں یا نہ کریں۔ اب مدینہ طیبہ سے سفر کر کے آدھا فاصلہ طے کر کے یہ قافلہ آ چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس قافلے میں بے سر و سامانی بھی دیکھتے ہیں، 6 تلواریں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، کسی کے پاس تینیاں ہیں، کسی کے پاس قمیض نہیں ہے، کسی کے پاس لباس کی کمی ہے، ہتھیار تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو اس نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب، جب تم مجھ پر توکل کر کے اور میری ذات پر یقین کر کے ان جماعت کو اور ان لوگوں کو لے کر آ جاؤ گے تو پھر میری مدد اور نصرت ہمہ وقت تمہارے شامل حال رہے گی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں اس وقت کیا سب جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جذبہ پیش کیا، عرض کی فدا قومی وابی یا رسول اللہ، ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہمیں جب حکم دیں گے ہم ہمہ تن گوشت اپنے جسم و جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر چیز کو قربان کر کے میرے آقا ہم آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا مجھے مشورہ دو۔ حضرت عبادہ بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، میرے آقا کیا آپ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کا مرتبہ اور مقام تو یہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ کو تو مشورے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے تھے، اور پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے، اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے بادبان اٹھا دیں گے، اور میرے آقا ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے نام پر لبیک کہتے ہوئے میدان کارساز میں آ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ جذبے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح خوش ہو گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پختہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم حملہ ضرور کریں۔ اچھا لامہ صاحب، ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا، ایسی کیا ان میں بات تھی کہ جس کی وجہ سے 313 1000 پہ غالب آ گئے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں موجودہ معاشرے کے ساتھ اس سوال کی بڑی مطابقت ہے کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کا لشکر، یہ کون سا ایسا جذبہ تھا کہ جس نے 313 افراد کو 1000 کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا؟ تو میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ جو آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا وہ ضرور دہرانا چاہوں گا شاہ صاحب، اور آپ سنیں، یقین جانیں یہ جملہ آپ کے دلوں پر اثر انداز ہوگا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے اور ان سے مشورہ لے رہے تھے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہترین سپہ سالار کی علامت اور نشانی ہے، جس کی آج عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا سپہ سالار، اور میں سمجھتا ہوں اسلام کا سب سے پہلا چیف آف آرمی سٹاف، اور اسلام کا سب سے پہلا سالار اعظم حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رائے لی کہ کیا میں حملہ کروں اور تم میرے ساتھ حملہ کرو گے، تیار ہو، تو حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد ہیں، میرے آقا ہم تو آپ کے نام پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ہمہ وقت یہ نعرہ لگاتے ہیں فدا قومی وابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان۔ بس یہ وہ جذبہ تھا جو سارے صحابہ کرام کے اندر ایسا بیدار ہو گیا کہ جس کی علامت اور شاید پوری
قیامت تک ہمیں ایسی کوئی مثال نہ ملے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام کا یہ جذبہ آیا کہ یہ اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسلام پر مر مٹنے کے لیے یہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، جان دینا تو صحابہ کرام کے لیے کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گردن کٹانا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ بس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں پہنچے تو کسی صحابی رسول نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد تو 313 ہے، اور پھر اس میں ایک اور بڑی بہترین بات، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے آغاز سے پہلے ایک اور بھی دیکھا کہ اس میں سے کچھ کم عمر صحابہ کرام ہیں، کیونکہ جنگ کی نیت سے، مدینہ طیبہ سے جنگ کی نیت سے یہ سفر نہیں تھا۔ حضرت عبیدہ چھپنے لگ گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رونا دیکھا اور انہوں نے اجازت مرامت فرما دی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ میں پہنچے تو بارش کا پہلا جو قطرہ ہوتا ہے نا شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں وہ سب سے مشکل ترین ہوتا ہے۔ اس جنگ کا جو سب سے پہلا قطرہ تھا، جب ان کے مقابلے میں کفار آئے جو ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، سوز و گداز کے ساتھ نغمے لہلہاتے گنگناتے اور اپنی فوج کا لہو گرماتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا جواب دو۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جال حق و زحق الباطل کا پہلا قطرہ بن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے اور بھائی نے اور صحابہ کرام نے اس کا پہلا قطرہ بن کر ان کو واصل جنم کر کے ایک بہترین پیغام دے دیا کفاروں۔ ویسے تو جنگ بدر میں 313 جو صحابی تھے وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور صحابی ہیں، لیکن ان میں سے جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، جنہوں نے بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ کون سے صحابی تھے؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، یہ بھی کمال کا سوال ہے اور روح کو گرما دینے والا ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام، آپ صحابہ کرام کی حیات طیبہ اور زندگی پڑھتے ہیں، ایک عالم دین ہے، اور آپ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں لوگوں کو بیان کرنے کے لیے، تو ہماری مطالعہ کرنے کے دوران ان کے جذبے دیکھ کر خود ایمان کس بلندی پر پہنچ جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی ہستی اور ذات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم راز ہیں۔ پھر حضرت امیر حمزہ، اتنے پیارے چچا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ساتھ اتنا پیار، محبت، شفقت، جتنی قدر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر حمزہ کی کرتے، جتنا میں بیان کروں اتنا ہی کم ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات شیر خدا حل عطا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، دونوں ہستیوں کے حوالے سے سفارش کریں نبی پاک کی بارگاہ میں تو نبی پاک جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ مولا کائنات کی ہستی کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ذکر پر اتنی نعمتیں نچھاور کی کہ یہ ذکر بھی تمہارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، ان کا چہرے کا زیارت کرنا بھی تمہارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بھائی ہے، جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت، جس ولایت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہہ دیا کہ علی میرے کندھوں پر کھڑا ہو جا اور ان سارے بتوں کو کعبے کی چھت سے نیچے گرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیارا صحابی، شاہ صاحب اس کی عظمتیں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میدان بدر میں اس جوان کی عظمتیں اور بہادری اور شجاعت نے کفار پر ایسی دھاک بٹھائی اور ایسی للکار پہلی چھوڑی، اور عتبہ کو اور ان کو شیبہ کو ایسا واصل جہنم کیا کہ ان کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ یہ پہلا مبارزہ تھا جب یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے جب آئے تو اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی، اور جب عام لڑائی شروع ہو گئی تو ایمانی جذبہ اتنا بلند تھا کہ مولا کائنات بھی کوئی بوڑھے نہیں تھے، جوانی کا عالم تھا۔ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا جائزہ لے لیں کہ حضرت امیر حمزہ عمر زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق عمر زیادہ ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ جوانی میں ہے، حضرت زید بن ارقم اور عبیدہ جیسے بالکل 16 سال عمر، یعنی ہر عمر کا فرد موجود ہے اور کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک اپنے کندھوں پر اوڑھی اور آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اور اتنا گر گڑائے، اتنا روئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی وجہ سے آپ کی کملی مبارک شاہ صاحب کندھوں سے نیچے گر گئی۔ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ کمری مبارک اٹھائی آپ کے کندھوں پر دے دی اور عرض کی فدا قومی وبی، اور میرے آقا اتنی دعائیں نہ مانگیں، رب ذوالجلال نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے، آسمانی فرشتے زمین پر اتریں گے، کبھی 1000 کی شکل میں، کبھی 3000 کی شکل میں، کبھی 5000 کی شکل میں، اور رب ذوالجلال اپنا وعدہ پورا کر کے حق کو باطل کے مارکے کو پوری دنیا پر آشکار کر دے گا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے بتا دے گا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کون ہے جو رب کی ذات پر توکل کر کے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب اسے کیسے عزتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ علامہ صاحب 313 1000 پہ غالب آ گئے۔ آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل کے باوجود پستی کا کیوں شکار ہیں؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، یہ بڑا ہی ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور موجودہ معاشرے کے مطابق وہ 313 1000 پر غالب آ گئے، اور ہم اتنی بڑی کثرت میں اور اتنے جدید ترین جنگی ساز و سامان کے باوجود ہم ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں مسلمانوں کا یہ حال ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں جب انسان اخلاص اور للہیت کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس میں سب سے بڑی بات وہ رزق حلال پر پرورش پاتا ہے۔ ہمارے اندر رزق حلال کی بڑی کمی ہے، ہمارے ذرائع آمدن، ذرائع روزگار، ان میں حلال رہا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں رہا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے 40 دن گزرتے ہیں وہ لوتھڑا بنتا ہے، 41واں دن آتا ہے تو وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شاہ صاحب تو رب ذوالجلال تو 41ویں دن فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا ماں کے رحم پر اور اس کے بطن پر کھڑا ہو کے اس بچے کی رزق بھی اور عمر بھی لکھ کے آ جا۔ ہمیں رب ذوالجلال کے لکھے پر یقین نہیں ہے، اور ان صحابہ کرام کو اپنے پیارے کریم رسول کی زبان پر اتنا یقین تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ رب ذوالجلال کے فرشتے آسمان سے مدد کو اتریں گے، تو انہوں نے مان لیا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، فرشتے خود بخود آ جائیں گے۔ اور صحابہ بتاتے ہم تلوار چلاتے، ہماری تلوار لگنے سے پہلے کفار کے سر گر جاتے۔ آج بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایمان پیدا ہو تو یہ جذبہ ہو سکتا ہے، ہم دنیا پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آج ہم میں مساوات کی بڑی کمی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ چند جنگی ساز و سامان پر، جس میں 6 تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تقسیم فرمایا تو ایک ایک اونٹ پر 3 سوار آئے، اور پھر سپہ سالاری کی مساوات، سالار اعظم اسلام کا سب سے پہلا جرنیل، اسلام کے سب سے پہلے سالار اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت مولا کائنات آئے، ایک اور صحابی کرام حضرت ابو لبابہ آئے، لیکن آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بھیج دیا۔ پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو تیسرے ملے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اپنی باری پر تم اپنی سواری پر بیٹھو گے اور میں نکیل پکڑ کے آگے چلوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، سپہ سالار اعظم بھی ہیں اس لشکر کے، اگر آپ نہ بھی اترے نیچے اور نکیل کو نہ بھی پکڑیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوجوں کو اور آنے والی تمام فوجوں کو یہ پیغام دیا کہ جب تک تمہارے اندر مساوات نہیں ہوگی، ایمان، یقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل نہیں ہوگا، تب تک تم دنیا کی کسی طاقت پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے مساوات کا مظاہرہ کریں، پھر اپنی ایماندارانہ رزق حلال کمائیں اور اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو مضبوط کر لیں۔ اگر آج ہم اپنے یقین کو مضبوط کر لیں گے تو آج بھی معرکہ حق و باطل بپا ہوگا اور آج بھی 313 ہزاروں پر غالب آ جائیں گے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑی ہی خوبصورت آپ نے گفتگو کی جنگ بدر کے حوالے سے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں بھی ان 313 جیسا جذبہ، ان جیسی محبت اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔